نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ناظرین، پروگرام حاضر ہیں ہم سیزن 2 کوارٹر فائنل کے دوسرے مقابلے کے ساتھ. ایک مرتبہ پھر آپ کے درمیان موجود ہیں. ہمارا یہ خوبصورت قافلہ، ہمارا یہ خوبصورت سفر، ہماری یہ بہت پیاری جرنی آغاز ہوا جس کا باب المدینہ یعنی شہر کراچی سے. پہلے راؤنڈز میں ہماری ٹیمز نے الحمدللہ عمرہ اسٹیپس کو عبور کیا، اس کے مقابلوں کو ون کیا. پھر باری آئی مکہ مکرمہ کی زیارتوں کی. مکہ مکرمہ کی زیارتیں نہ صرف ہماری ٹیمز نے بلکہ آپ نے بھی ہمارے ساتھ اسکرین کے ذریعے ان بابرکت اور مقدس مقامات کو دیکھا. پھر جب حج کے ایام قریب آئے، حج کے دن قریب آئے، تو پھر ہمارے مقابلوں کے اندر خوبصورت سفر کا آغاز ہوا اور ہم سب نے مل کر حج کے ان خوبصورت اسٹیپس کا مقابلہ کیا. گویا ان خوبصورت اسٹیپس کو عبور کیا کہ جن کو بنفس نفیس ایک حاجی کیا کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں اس میں بھی شاندار کامیابی عطا فرمائی اور اس کے بعد ہماری ٹیم جیتتے جیتتے شہر مدینہ کی طرف بڑھی اور الحمدللہ اب ہمارا یہ قافلہ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے. مدینہ منورہ کی ہم نے سب سے پہلے مسجدوں کی زیارتیں کی اور پھر اب مقابلوں کا آغاز ہوا ہے کوارٹر فائنل کا. اور کوارٹر فائنل میں ہم نے مدینہ منورہ کے مقدس اور بابرکت مقامات کا انتخاب کیا ہے. وہ بابرکت اور مقدس مقامات کیا ہیں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آج کی ٹیمز کا آپ کے سامنے تعارف بھی رکھنا ہے. آج 2 ٹیمز ہمارے درمیان موجود ہوں گی. یہ پچھلے مقابلوں کی ونرز ٹیمز ہیں جو کوارٹر فائنل تک پہنچی ہیں. ہمارا یہ مقابلہ آج صرف 2 ٹیمز کا نہیں بلکہ 2 صوبوں کا مقابلہ ہے، 2 پروونس کا مقابلہ ہے. ایک طرف ہوگی KPK کی ٹیم اور دوسری طرف ہوگی پنجاب کی ٹیم. اب یہ کن شہروں سے تعلق رکھتے ہیں ان کا تعارف ہم اپنی ٹیم سے ہی سنیں گے. پہلے انوائٹ کریں گے اپنی ٹیمز کو. دونوں ٹیمز ہمارے منچ پر تشریف لائیں اور اسی دوران آپ دیکھیے ہمارا پچھلا پروگرام کیسا ہوا تھا، کون سی ٹیم نے جیتا تھا اور وہ کیسے اپنے مقابلے میں شامل ہوئی. دیکھیے پچھلے مقابلے کا خوبصورت ریکیپ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام حاضر ہیں ہم سیزن 2 کے ساتھ. آپ کے درمیان ایک مرتبہ پھر موجود ہیں قصور اور سیالکوٹ. 2 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے. پہلے راؤنڈ سے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. آپ کو دکھاتے ہیں مدینہ منورہ کے مقدس اور بابرکت مناظر اور ساتھ ہی ساتھ غور سے سنیے گا مدینہ منورہ کے مقدس نام. طابہ، طیبہ، طیبہ. دیکھتے ہیں ہمارے ٹیم قصور سے زین العابدین بھائی نے کیا کیا نام لکھے ہیں. مدینہ، ماشاءاللہ. طابہ، طیبہ. چلیں جناب، 8 نام ٹیم قصور نے ہمیں بتائے ہیں. ٹیم نے جواب درست دیا ہے. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مہد میں جلوہ افروز ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں انگلی کا اشارہ فرماتے چاند وہاں وہاں جھک جایا کرتا. بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ اور اعلیٰ حضرت نے کون سا شعر لکھا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. جواب ٹیم نے درست دیا ہے. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. دونوں ٹیمز صرف ایک سٹیپ جیت سے دور ہے لیکن اس ایک سٹیپ کو عبور کرنے کے لیے 1 نمبر لانا ضروری ہے. بڑھتے ہیں ٹیم قصور کی طرف. ٹیم قصور کی باری ہے. کیا 1 نمبر آبی ہے یا نہیں؟ ٹیم قصور 1 نمبر نکال چکی ہے جناب. اگر سوال کا جواب ٹیم نے درست دے دیا
تو آج کا یہ مقابلہ ٹیم قصور جیتے گی. سوال آپ سے ہے, بتائیے مقام سنیت الوداع کے متعلق حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ ہم بچوں کے ساتھ مل کر سنیت الوداع کے مقام تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے گئے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے. جواب ٹیم نے درست دے کر مقابلہ جیت لیا ہے جناب. جی جناب, پچھلا مقابلہ سیالکوٹ اور ٹیم قصور کے درمیان ہوا اور یہ مقابلہ پہلا کوارٹر فائنل تھا جو کہ ہماری قصور کی ٹیم جیت چکی, وہ ہمارے اگلے مقابلے کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے. آج جو ٹیم ہمارے درمیان موجود ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو مختصر تعارف پیش کیا ہے, دو ٹیمز دو پروونس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کن شہر سے تعلق رکھتے ہیں؟ آئیے آپ کو بلا تاخیر ٹیم کی طرف لیے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, اپنا بھی تعارف کروائیے, اپنے شہر کا, اپنے پروونس کا بھی تعارف کروائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عمار علی ہے اور میرے والد محترم کا نام محمد رمضان ہے. میں مرکزی جامعۃ المدینہ مانسہرہ میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے. مرحبا. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد بلال ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد میر افضل ہے. میں مرکزی جامعۃ المدینہ میں کلاس 5th ایئر یعنی درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. اور ٹیم کا نام آپ کی؟ مانسہرہ. ٹیم مانسہرہ, کیپی کے شہر مانسہرہ سے ہیں. مرحبا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید محسن علی شاہ ہے. میرے والد صاحب کا نام اورنگزیب شاہ ہے. بیسیکلی میرا تعلق ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے ایک نوائی گاؤں گلڈانیہ سے ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ مانسہرہ میں کلاس 6 ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. چلیں جی, مانسہرہ کی ٹیم نے اپنا تعارف کروایا ہے. مرحبا کہیں گے ٹیم کو. بڑھیں گے اپنی دوسری ٹیم کی طرف, دیکھتے ہیں وہ کہاں سے تشریف لائے ہیں. میرا نام علی رضا طاری بن علی اصغر قاسم ہے. میں مرکزی جامعۃ المدینہ کھوڑیاں والا فیصل آباد میں 6th ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاء اللہ. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام غلام صابر اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد افضل ہے اور میں فیصل آباد کے شہر کھوڑیاں والا سے میرا تعلق ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ میں دولت الحدیث شریف کا طالب علم ہوں. اور آپ کی ٹیم؟ فیصل آباد. فیصل آباد ہے. جی جناب, مرحبا. میرا نام محمد عمر رضا اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد سرفراز ہے. میں مرکزی جامعۃ المدینہ کھوڑیاں والا فیصل آباد میں درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں. جی جناب, دونوں ٹیمز نے اپنا تعارف کروایا ہے. صرف یہ ٹیمز کا مقابلہ نہیں بلکہ دو شہروں کا مقابلہ ہے, دو پروونس کا مقابلہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آج کا یہ مقابلہ کون سی ٹیم جیتتی ہے اور کوارٹر فائنل میں کون سی ٹیم آگے بڑھ پاتی ہے. ناظرین, آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت ہی خوبصورت سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وہ خوبصورت سیگمنٹس کیا کیا ہوں گے. دیکھتے ہیں مالک و مولا. 3 سیگمنٹس ہیں جن کے ذریعے آج کا یہ مقابلہ آگے بڑھے گا. پہلا سیگمنٹ ہوگا نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد. دوسرا سیگمنٹ ہوگا مصطفیٰ کی ذات کا ہر ایک پہلو معجزہ. اور تیسرا اور فائنل سیگمنٹ ہوگا نام ہے جس کا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. تینوں سیگمنٹس کا انداز بہت ہی خوبصورت, بہت ہی نرالا ہوگا اور بہت ہی انفارمیٹیو ہوگا. آپ بھی ہمارے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے تو انشاءاللہ عز و جل آپ ثواب بھی حاصل کر سکیں گے, اور اگر نیتیں اچھی ہوں گی تو علم دین بھی سیکھتے رہیں گے اور برکتیں بھی سمیٹتے رہیں گے. اللہ ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ پروگرام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. بلا تاخیر اپنے پہلے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. نام ہے جس کا نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. نام مدینہ لے لیا چلنے لگی نسیم خلد. نام مدینہ لے لیا چلنے لگی نسیم خلد. سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائے کیوں. سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائے کیوں. یاد وطن سے تو کیا دشت گرم سے لائی کیوں.
चलें जनाब, नाम मदीना लेना है। याद रहे अल्लाह तबारक व तआला ने शहर मदीना को बहुत सारे फजाइल अता फरमाए हैं, बहुत सारी बरकतें हैं, और इन्हीं बरकतों की एक जबरदस्त मिसाल हमें मदीना मुनव्वरा के बहुत सारे नामों की सूरत में मिलती है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल पहले सेगमेंट में हम मदीना मुनव्वरा के कुछ नाम अपनी टीम्स को सुनवाएंगे। आप भी जरा गौर से सुनिएगा, दिल के कानों से सुनिएगा। मदीना मुनव्वरा के हवाले से आपके दिल में भी मोहब्बत में इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इजाफा होगा। दोनों टीमों ने गौर से इन नामों को सुनना है और फिर आपको हम मौका देंगे। बोर्ड्स यहाँ पर रखे हैं, इन नामों में से आपने कुछ नाम हमें लिख कर बताने होंगे। टीम मानसरा बताइए, आप में से कौन इस मुकाबले में आएगा? सैयद मोहसिन अली शाह साहब आएंगे। सैयद मोहसिन अली शाह साहब, ये पहले से आपका फैसला था या आपने उनका डायरेक्ट नाम ले लिया है? पहले से तय किया हुआ था। टीम फैसलाबाद, आपकी तरफ से इस मुकाबले में कौन शामिल होंगे? गुलाम साबिर अतारी। गुलाम साबिर भाई फैसलाबाद की तरफ से इंशाअल्लाह इस मुकाबले में शामिल रहेंगे। याद रहे दुरुस्त जवाब इंशाअल्लाह आपकी पूरी टीम के लिए पहले सेगमेंट की जीत साबित होगा, और पहला सेगमेंट कामयाबी के साथ पूरा करने पर आपको हम क्या खिलाएंगे ये हमारे शाह साहब फैसला करते हैं। जी शाह साहब, आज आप मदीना मुनव्वरा के कौन से तबरुकात हमारी टीम को पेश करेंगे? इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल बहुत सारे तो तबरुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हम आज इंशाअल्लाह मदीना शरीफ के चने भी पेश करेंगे। अरे वाह, चलें जी। कभी ये हमें पिस्ते खिलाते हैं, कभी बादाम खिलाते हैं, कभी काजू खिलाते हैं, और कभी जनाब आज चने खिलाने का दिल है शाह साहब? जी नहीं, हमारे पास किशमिश भी है मदीना शरीफ की, बादाम भी है, पिस्ते भी हैं, तो इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह, चलें जी शाह साहब, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करेंगे। मदीना तैयबा, चूंकि हमारा ये काफिला तसव्वुर में आज शहर मदीना में मौजूद है, तो हमने मदीने की बातें करनी है, तो अल्लाह ने चाहा बातें भी मदीने की करेंगे और मदीने के मेवाजात भी खाएंगे। चलें जनाब, आइए आपको दिखाते हैं मदीना तैयबा के खूबसूरत मनाजिर और मदीना मुनव्वरा के मुकद्दस नाम। गौर से देखें दोनों टीम। मदीना, तौबा, तैयबा, तय्यबा, ताइबा, अर्दुल्लाह, अर्दुल हिजरा, इकालतुल बुल्दान, इकालतुल कुरा, जाबिरा, जब्बारा, मजबूरा, मुहिब्बा, हबीबा, महबूबा, जजीरतुल अरब, बैतु रसूलिल्लाह, हरम, हरमु रसूलिल्लाह, हसना, खय्यरा, दारुल अबरार, दारुल अखयार, दारुल सुन्ना, दारुल सलाम, दारुल ईमान, दारुल हिजरा, कुब्बतुल सलाम, शाफिया, आसिमा, मासूमा, गलबा, मुअमिना, मुबारका, महबूरा, महरूसा, महफूजा, महफूफा, महरूमा, मरजूफा, मिस्कीना, मुस्लिमा, मुतय्यबा, मुक़द्दसा, मकर, नाजिया, मदनिया, सय्यदतुल बुल्दान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। दोनों टीम्स में से इस्लामी भाई तशरीफ लाएंगे। सैयद मोहसिन अली शाह साहब टीम मानसरा की तरफ से तशरीफ लाएंगे, और फैसलाबाद की टीम से गुलाम साबिर भाई आएंगे। दोनों ने जन्नत के 8 दरवाजों की निस्बत से 8 नाम लिखने हैं, और अपनी टीम को इस मुकाबले में, इस सेगमेंट में कामयाब करवाना है। दोनों रेडी हैं जनाब? आ जाइए। चलें जी, मार्कर आपके हाथों में है, बोर्ड्स आपके सामने हैं। आइए शुरू करते हैं, आपका टाइम शुरू होता है अब। ज़िक्र शहे अबरार भी मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना, मदीना, मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। अजब रंग पर है बहारे
मदीना अजब रंग पर है बहारे मदीना अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नते हैं सारे मदीना के सब जन्नते हैं सारे मदीना। सुभान अल्लाह, क्या बात है मदीने की जनाब। अब बढ़ते हैं टीम मानसेरा की तरफ, देखते हैं इन्होंने मदीना तैयबा के कौन कौन से नाम आज तहरीर किए हैं। जी जनाब। महरूसा, महफूजा, महफूफा, महरूमा, मरजूफा, मुस्लिमा, दारुल अबरार, नाजिया। जी जनाब, ये 8 नाम टीम मानसेरा ने मदीना तैयबा के हमें सुनाए हैं। आपको बताते हैं कि ये सारे के सारे नाम दुरुस्त हैं जनाब। माशाअल्लाह, टीम मानसेरा ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। बढ़ते हैं टीम फैसलाबाद की तरफ, देखते हैं इन्होंने मदीना तैयबा के कौन से 8 नामों का इंतखाब किया है। जी। जाबिरा, मजबूरा, जब्बारा, दारुल अबरार, दारुल अखियार, हबीबा, महबूबा, मुहिब्बा। जी जनाब, ये 8 के 8 नाम ये भी दुरुस्त सुना दिए हैं जनाब। माशाअल्लाह, दोनों टीमों ने शानदार कामयाबी हासिल की है। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले दोनों टीमों को हमारे शाह साहब इंशाअल्लाह मेवा जाते मदीना खिलाएंगे और हम कुछ अशार शामिल करेंगे। जी। मदीना हमारा मदीना हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना सुहाना सुहाना दिलारा मदीना सुहाना सुहाना दिलारा मदीना सुहाना सुहाना दिलारा मदीना हर आशिक की आँखों का तारा मदीना हर आशिक की आँखों का तारा मदीना। अल्लाह हमें भी मदीना तैयबा से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। मदीने से मोहब्बत मदीने वाले की वजह से है। मेरे आका का रोजा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। आइए जनाब, बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। दूसरे सेगमेंट का अंदाज भी बहुत ही निराला है, बहुत ही खूबसूरत है। आशिक मदीना, अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इलियास कादरी दावत बरकातुहुमुल आलिया, मेरे पीरो मुर्शिद का एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज हमें देखने और सीखने को मिलता है। ये अक्सर व बेशतर आशिकाने मुस्तफ़ा, वो आशिकाने मुस्तफ़ा जो मदीना तैयबा जाते हैं या मदीना तैयबा में होते हैं, उनके सफ़र के दौरान उनके लिए मकतूबात भेजा करते थे, या जब वो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाते तो वहाँ पर कुछ खुतूत भेजा करते थे। हमने भी कुछ इसी किस्म का अंदाज इख्तियार करने की कोशिश की है। चूंकि हमारा ये काफिला तसव्वुर में मदीना मुनव्वरा में है, तो हमने अपनी टीम्स की तरफ से दोनों टीमों के लिए खत मौसूल किए हैं, यानी खत बनाए हैं। अब इन खतूत के अंदर इश्के मदीना को बढ़ाने के लिए, इश्के मुस्तफ़ा में इजाफा करने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खूबसूरत मौजज़ात को शामिल किया गया है। एक एक मौजज़ा दोनों टीमों के लिए हम आपके सामने सुनाएंगे। आपने उसे गौर से सुनना है और फिर इस मौजज़े को सुनकर आपको आला हजरत का हमें शेर सुनाना है कि आला हजरत ने इस मौजज़े पर कौन सा शेर तहरीर फरमाया है। अब दोनों टीमों ने इंतखाब करना है कि किसके लिए कौन सा मौजज़ा सुनाया जाएगा। तो हम हमारी ऑडियंस से आप आ जाएं जनाब, आ जाएं। खूबसूरत बॉक्स के जरिए ये मौजज़ात हमें भेजे गए हैं। इसे खोलिए भाई, उस तरफ से खुलेगा। माशाअल्लाह। अब एक उठाइए आप और हमारी टीम मानसेरा की तरफ बढ़ा दीजिए
اور دوسرا خط آپ ٹیم فیصلہ آباد کی طرف بڑھا دیجیے. آپ نے کھولنا نہیں ہے, آپ نے اپنے پاس ہاتھوں میں رکھنا ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. کیا نام کیا ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام سید جلال شاہ ہے. سید جلال شاہ, ماشاءاللہ آپ نے زلفیں تو رکھی ہیں. امامہ شریف باندھنے کی بھی نیت کر لیں تو انشاءاللہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. اب کنٹینیو باندھیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے. اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. دونوں ٹیموں کی طرف ہم نے خطوط بڑھا دیے ہیں جناب. دیکھتے ہیں ٹیم مانسرا کے لیے آج ہم نے کون سا معجزہ آپ کے سامنے سنانا ہے جناب. بہت خوبصورت معجزہ, سبحان اللہ. عنوان ہے جناب چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا. غور سے معجزہ سنیے گا اور اس معجزے کو سن کر اعلی حضرت کا کون سا شعر آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ آپ نے ہمیں سنانا ہے. معجزہ بہت خوبصورت ہے. یوں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی سارے معجزات ہیں اور کئی بار ہم نے ان معجزات کو سنا ہے ناظرین. شق القمر والا معجزہ کئی بار آپ نے سنا ہوگا, لیکن آج ہم اپنے اس خط میں آپ کو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ سنائیں گے, اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ معجزہ کیوں ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, یہ بھی انشاءاللہ ہم مل کر ساتھ سیکھیں گے. واقعہ کچھ یوں ہے, مضموماً میں عرض کرتا ہوں, شان حبیب الرحمان کتاب میں یہ واقعہ کچھ یوں ملتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت توحید کا اعلان فرمایا تو مکے کے سرداروں نے مخالفت میں کوئی کسر نہ چھوڑی, اور ان میں سب سے زیادہ شدید دشمنی ابو جہل نے کی. جب وہ ظالم پروپیگنڈے اور ایذا رسانی سے بھی اسلام کے پھیلاؤ کو نہ روک سکا تو اس نے ایک اور سازش کی, اور وہ سازش کیا تھی؟ اس نے یمن کے سردار حبیب یمنی کو ایک خط لکھا جس میں جھوٹ اور فتنے سے کام لیتے ہوئے لکھا کہ اے حبیب, مکے میں ایک شخص تمہارے آباء و اجداد کے دین کو مٹانے اٹھا ہے. تم عرب کے سردار ہو, دین کی غیرت کا تقاضا ہے کہ فوراً مکے آؤ اور اسے روکو. اب جیسے ہی یہ خط حبیب یمنی تک پہنچتا ہے تو حبیب یمنی غصے میں آ جاتا ہے اور مکے کی طرف سفر اختیار کر لیتا ہے. مکہ پہنچا تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اس کا استقبال کیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اور زیادہ اس نے زہر فشانی کی. مگر حبیب یمنی ایک عقل مند انسان تھا, کہنے لگا کہ میں صرف سنی سنائی باتوں پر فیصلہ نہیں کروں گا, بلکہ میں دونوں طرف کے معاملات کو غور سے دیکھوں گا, پھر فیصلہ کروں گا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیغام ملاقات بھیجا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانثار ساتھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف لائے. اب جیسے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر پہنچے, حالانکہ ملاقات کی عرض تو ان کی طرف سے پیش کی گئی تھی, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ وہیں پر تشریف فرما ہوئے جہاں پر یہ موجود تھے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی اس مجلس میں پہنچتے ہیں تو اس مجلس میں ایک روحانی ہیبت چھا جاتی ہے, سب خاموش ہو جاتے ہیں اور کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا. بالآخر خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, بتاؤ کیا چاہتے ہو. حبیب یمنی کہتا ہے کہ آپ نے دعوی نبوت کیا ہے اور نبوت کے دعوے کے لیے تو معجزہ بھی ہوتا ہے, کیا آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بتاؤ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو. حبیب یمنی کہنے لگا کہ میری خواہش ہے کہ آپ ہمیں آسمانی معجزہ دکھائیں اور میرے دل کی جو بات ہے وہ بھی آپ ہمیں بتائیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ پورا قافلہ ایک روایت کے مطابق جبل ابی قبیس اور ایک روایت کے مطابق کوہ صفا پر جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں اور اسی پہاڑ پر کھڑے کھڑے انگلی سے اشارہ کرتے ہیں اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ نہ صرف وہاں پر موجود لوگوں نے دیکھا بلکہ دور دراز علاقوں میں بھی
چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے گئے اور وہ چاند کے 2 ٹکڑے ایسے تھے کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی دوسری طرف نظر آنے لگا. اللہ اکبر. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دل کی بات یہ ہے. ایک تو معجزہ یہ ہو گیا نا, اب دوسرا معجزہ سنیں. حبیب یمنی چونکہ اس نے کہا تھا کہ میری دل کی بات بھی بتانی ہے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے دل میں ایک تمنا چھپی ہے, اور وہ تمنا یہ ہے کہ تمہاری ایک بیٹی ہے جو اپاہج ہے, لولی ہے, لنگڑی ہے, گونگی ہے. تمہاری خواہش یہ ہے کہ اسے شفا مل جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حبیب خوش ہو جا, اللہ نے تیری بیٹی کو شفا عطا فرما دی ہے. یہ سننا تھا کہ حبیب یمنی پر رکت طاری ہو جاتی ہے اور اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے اور وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اب چونکہ ان کے دل کی خواہش تھی کہ میں اپنی اس بیٹی کو دیکھ سکوں جو اب شفا حاصل کر چکی ہے, تو وہ فوراً سے یمن کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں. اور جب وہ یمن پہنچتے ہیں تو وہ رات کا وقت ہوتا ہے, لیکن ان سے یوں کہا جائے کہ رکا نہیں جاتا. فوراً سے اپنے گھر پر جاتے ہیں, دروازہ بجاتے ہیں. جو بیٹی پہلے اپاہج تھی, اٹھ نہیں سکتی تھی, چل نہیں سکتی تھی, بول نہیں سکتی تھی, اللہ اکبر, وہی بیٹی آتی ہے, دروازہ کھولتی ہے. اسے دیکھتے ہی حبیب یمنی اور بیٹی کی جیسے ہی آنکھیں چار ہوتی ہیں, اس بیٹی کی زبان پر بھی کلمہ طیبہ جاری اور ساری ہو جاتا ہے. حبیب یمنی حیرت سے پوچھتے ہیں بیٹی یہ بتا تیری زبان پر یہ کلمہ کہاں سے جاری ہوا, کیسے اس کلمے کو تو نے سیکھا؟ تو اس بیٹی نے جو جواب دیا وہ تو جواب دیا, لیکن ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اس بیٹی کے ان کلمات کو کچھ یوں لکھا کہ ایک ماہ مدن گورا سا بدن, نیچی نظریں, کل کی خبریں, وہ دکھا کے پھبن, وہ سنا کے سخن, میرا پھونک گئے سب تن من دھن. اے بابا جان, اے بابا جان, ایک نورانی چہرے والے, ایک چاند جیسے چہرے والے ہستی کو میں نے دیکھا. وہ فرما رہے تھے کہ تیرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اب تو بھی کلمہ پڑھ لے, اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا. جب میں صبح اٹھی تو میری زبان پر کلمہ طیبہ بھی جاری تھا, اور میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ, پاؤں, زبان سب سلامت ہو گئے ہیں. یہ سن کر حبیب یمنی آبدہ ہو جاتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا شاندار معجزہ ہو اور قلم رضا خاموش رہ جائے, ایسا کیسے ممکن ہے؟ بتائیے اعلیٰ حضرت کا وہ کون سا شعر ہے جو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے پر اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو اثر کیا, یہ تابوں تواں تمہارے لیے, تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم, تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم, تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا. تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا. ماہ کہتے ہیں چاند کو. اعلیٰ حضرت نے بہت شاندار انداز کے ساتھ ایک ہی شعر کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 معجزات کا ذکر کیا. ہم نے اس کو نثر میں بھی سننا ہے. بڑھتے ہیں اپنے ثنا خان اسلامی بھائیوں کی طرف. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر کیا, اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر کیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و توا تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات, تیرے صدقے جانے جانا, تیرے قربان جانے جانا, تیرے قربان
जाने जाना। जी जनाब, टीम मानसेरा ने बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम के मौजज़ात पर हमें अशार सुनाए हैं। अब बारी है टीम फैसलाबाद की। टीम फैसलाबाद के पास भी ये खत मौजूद है जनाब। हमारी टीम की तरफ से ये खत टीम फैसलाबाद के लिए मौसूल हुआ है। देखते हैं इनके लिए कौन सा नबी पाक अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। सुभान अल्लाह। उन्वान है इसका, एक प्याला जो मोहब्बत के समंदर से लबरेज था। इस मौजज़े का मजमून कुछ यूं है कि मदीने की गलियों में एक बार एक आशिक मुस्तफा, जिसे आज का जमाना हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से जानता और पहचानता है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो एक मर्तबा भूख की वजह से निडाल थे, मगर चेहरे पर ईमान का नूर लिए मौजूद थे। दिल का हाल किसी से ना कहा, मगर रहमते दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो तो अपने गुलामों के दिलों के हाल को जानते हैं ना। जब अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो पर नजर पड़ी तो सब कुछ जान गए। लबों पर तबस्सुम, दिल में शफकत और जबान पर मोहब्बत के अल्फाज कुछ यूं तरतीफ आए, अबू हुरैरा मेरे साथ चलो। नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अबू हुरैरा को अपने घर ले आए। वहां दूध का एक प्याला था जो किसी ने बतौर नजराना भेजा था। उस प्याले में क्या था नाजरीन? यूं तो कहा जाता है कि उसमें दूध था, लेकिन क्या सिर्फ उसमें दूध था? नहीं नहीं, उसमें इश्क था, उसमें अता थी, उसमें रब की बरकतें मौजूद थी। फरमाया अबू हुरैरा जाओ और तमाम असहाबे सुफा को बुला लाओ। हजरत अबू हुरैरा लब्बैक कहते हुए चल तो दिए, लेकिन दिल में एक लम्हे को ख्याल आया कि एक प्याला और 70 फाका कश, अगर ये मुझे मिल जाता तो। लेकिन दूसरी तरफ फौरन दिल ने अदब के दामन को थाम लिया कि ये तो महबूबे खुदा का हुक्म है, इसमें अपनी ख्वाहिश को कैसे शामिल कर दूं। असहाबे सुफा आते हैं। अब दूसरा हुक्म होता है, अबू हुरैरा सबको पिलाओ। प्याला हाथ में और दिल में हैरत, मगर ये कौन सा मामूली प्याला था? ये तो दस्ते रिसालत की बरकत से लबरेज खालिक कायनात की कुदरत का आईनादार था। एक एक सहाबी को दूध पिलाते रहे, मगर मजाल है कि दूध एक बूंद भी कम हुई हो। अल्लाहु अकबर। तमाम सहाबा दूध से सैराब होते हैं और प्याला खाली होने का नाम ही नहीं लेता। सब ने दूध पिया, शेर होकर पिया। अब प्याला वापस उसी हस्ती के दस्ते मुबारक में आया कि जिसकी बरकत से, जिसकी दुआ से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। नूर वाले चेहरे पर मुस्कुराहट आई और अब हुक्म इरशाद फरमाया, ए हुरैरा, ए अबू हुरैरा, अब मैं और तुम बाकी रह गए हैं। अब बैठो और तुम दूध पियो। अबू हुरैरा नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुक्म का यूं कहा जाए कि इंतजार ही कर रहे थे। अल्लाहु अकबर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूध पीना शुरू किया, खूब पेट भर कर पिया। और जैसे ही वो प्याला नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ाया तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा और पियो। अबू हुरैरा नबी पाक अलैहिस्सलाम का फिर हुक्म पाते ही दूध का प्याला मुंह से लगाते हैं और दूध पीते हैं, जी भर के पीते हैं, फिर वापस लौटाते हैं। लेकिन ये तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मेहरबानी का अंदाज देखिए। तीसरी बार हुक्म होता है, ए अबू हुरैरा और पियो, खूब पियो। अल्लाहु अकबर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फिर तीसरी बार दूध का प्याला मुंह से लगाते हैं, दूध पीते हैं और रच कर पीते हैं। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरफ फिर प्याला बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर हुक्म होता है और पियो। अल्लाहु अकबर। यहां तक तो अबू हुरैरा नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म की फर्मा बरदारी करते रहे। लेकिन अब हजरत अबू हुरैरा ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मेरे पेट में अब मजीद कोई गुंजाइश नहीं बची। तब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो प्याला लिया, अल्लाह की हम्द की, गोया बिस्मिल्लाह पढ़ी और बाकी दूध नोश फरमा लिया। बताइए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े पर
قلم رضا کس طریقے سے جنبش میں آیا اور اعلیٰ حضرت نے کیا شعر تحریر فرمایا. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. جی جناب، اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز سے ابو ہریرہ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. یعنی 70 صحابہ نے اس ایک پیالے سے دودھ پیا، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ کہ وہ پیالے میں جو دودھ تھا اس کا ٹیسٹ کیسا تھا، وہ دودھ کیسا تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جیسے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. جیسے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. آئے بات میں گھومنے جلوے ظاہر گیا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر. کیوں جناب جس 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی سارے معجزات ہمیں کتابوں میں لکھے ہوئے ملتے ہیں، مگر ہم ان معجزات کو صرف پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہماری آنکھیں ان معجزات کو نہیں دیکھ سکی. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا معجزہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں کہ علماء فرماتے ہیں آج اس کی برکتیں بھی لی جا سکتی ہیں اور ان سے ہم اپنے آپ کو کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اور وہ معجزہ کوئی نارمل معجزہ نہیں بلکہ اعظم المعجزہ اسے کہا گیا. the biggest miracle in world. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا معجزہ جو قرآن پاک کی صورت میں آج ہمارے درمیان موجود ہے. آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بابرکت اور مبارک معجزے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف. بہت خوبصورت سیگمنٹ ہوگا کیونکہ اس میں ہم مدینہ طیبہ کے مقدس بابرکت مقامات کی زیارت بھی کریں گے. اسکرین پر وہ سفر اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ ہماری ٹیمز کا دیکھتے بھی رہیں گے اور اسٹیپس کی معلومات بھی انشاءاللہ ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتے گئے سارے مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتے گئے سارے مدینہ. چلیں جناب، مدینہ طیبہ کے مقدس مقامات کی زیارتوں کے سٹیپس ہوں گے اور یہ مقابلہ ہماری دونوں ٹیمز کریں گی. طریقہ کار کیا ہوگا آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ سٹیپس کیا ہوں گے.
اس کو پانے کی کریں کوشش سبھی. پہلا اسٹیپ ہوگا گنبد خضرا، سفر جنت البقیع، مولا قدر مسجد سجدہ، حاضر ہے ہم، جبل احد، حاضر ہے ہم، مزار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، مزار حضرت ہارون علیہ السلام، اور بیاں ذکر غار سجدہ، اور بیاں ذکر مکان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم، چلو روشن سفر دیکھتے مکان فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہم، حاضر ہے ہم، وادی عقیق، حاضر ہے ہم، مکان حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ، ہوں گی کچھ دلچسپ باتیں اور صبح وادی روحہ، پھر جوابات و خیال ذکر میدان بدر، بات و خیال میدان شہداء بدر، روشن سفر دیکھتے ہیں مالکوں جبل ملائکہ، حاضر ہے مزار حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ عنہا، سیکھنے کے واسطے حاضر ہوں مکان حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ، مکان حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، مقام ثنیۃ الوداع. چلیں جناب، ان خوبصورت اسٹیپس کا انشاءاللہ آج مقابلہ ہماری دونوں ٹیمز کریں گی. 3 ڈیجٹ کا آپ کے پاس کاؤنٹر لگا ہے، آپ باری باری کاؤنٹر چلائیں گے، جو آپ کا کاؤنٹر نمبر شو کرے گا اسی اسٹیپ کا ہم آپ سے سوال کریں گے. درست جواب آپ کی ٹیم کو اس مقام پر پہنچائے گا. جو سب سے پہلے 19ویں اسٹیپ یعنی مقام ثنیۃ الوداع پر پہنچنے میں کامیاب ہوگا وہی ہمارے آج کے مقابلے کا ونر ہوگا. مقابلہ شروع کرنے سے پہلے ہمارے درمیان کچھ آڈینس بھی موجود ہے، ان سے بھی سوالات کا سلسلہ کرتے ہیں. جی عاطف بھائی. سوال بڑا خوبصورت ہے اور انشاءاللہ جواب دینے والے کو سوغات مدینہ جو خاص آج ہی ہمارے سلسلے میں تشریف لائی ہے وہ انشاءاللہ پیش کریں گے. واہ. سوال یہ ہے کہ مدینہ شریف کی بات ہوئی ہے اور اصحاب صفا کی بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی، تو بتانا یہ ہے کہ اصحاب صفا رضی اللہ عنہم کا جو چبوترا ہے وہ کہاں ہے، وہ کہاں موجود ہے؟ اصحاب صفا رضی اللہ عنہم کا چبوترا کہاں موجود ہے؟ یہ ہے جواب دینے والے ہیں. جی جی. اصحاب صفا کا چبوترا جو ہے یہ مسجد نبوی کے قریب میں موجود ہے. مسجد نبوی میں موجود ہے. ان کا جواب درست ہے. انشاءاللہ ان کو مدینہ شریف کے چنے وہ پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ایک اور سوال ہے، اور مسجد نبوی شریف جہاں بھی موجود ہے یہ مسجد نبوی شریف سے پہلے یہاں پر کیا تھا؟ مسجد نبوی شریف سے پہلے یہاں پر کیا تھا؟ یہاں پہ پہلے باغ موجود تھا. یہاں باغ تھا ایک. ان کا جواب ماشاءاللہ بالکل درست ہے. انہیں مدینہ شریف کی عطر پیش کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اچھا یوسف بھائی یہ بتائیے اصحاب صفا کا جو چبوترا ہے یہاں یہ اسے کیوں کہا جاتا ہے اصحاب صفا؟ کون تھے یہ خوش نصیب اور یہ چبوترا کیوں بنایا گیا تھا؟ یہ اسلام کا ایک زبردست مدرسہ تھا جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب موجود رہتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے انہیں جو ملتا تھا وہی وہ کھاتے تھے، جو ملتا تھا وہ یہ پہنتے تھے. اور وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا. وہ آقا کا در چھوڑنا یوں کہا جائے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں مدینہ طیبہ کو، آقا کے دربار کو تھام لیا تھا اور وہیں پر انہوں نے اپنی زندگی ماشاءاللہ سے گزاری. یہ وہ صحابہ تھے جن کے اگر آپ نام سنیں نا تو آپ کو حیرانگی ہوگی، اچھا یہ بھی شامل تھے. جیسے مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصلی نام عبد الرحمن ہے اور آج ہمیں جو احادیث مبارکہ کتابوں میں ملتی ہیں سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث روایت فرمائی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے مطلب زبردست نام ہے اور کیسے یہ جلیل القدر اصحاب ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود رہتے، اور ان کا ذریعہ معاش بھی کوئی نہیں تھا. آج لوگ غربت کی زندگی بسر کرتے ہیں نا تو بسا اوقات ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں غربت سے ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے. ایسے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہ جنہوں نے ایسی نارمل زندگی گزاری کہ دربار رسالت سے جو ملتا وہ یوں کہا جائے کہ یہ اپنے لیے سعادت سمجھتے اور وہ اسی پر اپنی زندگی بسر کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی ان اصحاب کی برکتیں نصیب فرمائے. کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدا مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان. آلو اصحاب نبی سب بادشاہ بادشاہ، آلو اصحاب نبی سب بادشاہ بادشاہ، فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، خائفین کبریا اصحاب و اہل بیت میں، عاشقان مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت میں، صالحین و اتقیاء اصحاب و اہل بیت میں، عابدین و پارسا اصحاب و اہل بیت میں، دین پر دل سے فدا اصحاب و اہل بیت میں، سب یقیناً باوفا اصحاب و اہل بیت میں، مومنوں کے رہنما اصحاب و اہل بیت میں، آسیوں کا آسرا اصحاب و اہل بیت میں، فضل مولا سے خدا اصحاب و اہل بیت میں، اسرار تار کا اصحاب و اہل بیت میں، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان. سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. چلیں جناب ایک کال شامل کریں گے اور پھر مقابلے کو آگے بڑھائیں گے. کچھ ناظرین سے گفتگو. محمد حمزہ رضا عطاری لاہور سے. یوسف بھائی آج جو آپ نے سٹیپس بتائے ہیں میں آپ کو وہ بتاؤں گا. گنبد خضرا، جنت البقیع، مسجد سجدہ، جبل احد، مزارت حضرت امیر حمزہ، مزارات حضرت ہارون، غار سجدہ، مقام حضرت جابر بن عبداللہ، وادی عقیق، مقام حضرت فاطمہ بن حسین، مقام حضرت سیدنا سعد بن مالک، وادی روحہ، میدان بدر، مزارات شہداء بدر، جبل ملائکہ، مزارات حضرت سیدنا آمینہ، حضرت سیدنا کلثوم بن حدم، حضرت عتبان بن مالک، مقام ثنیۃ الوداع. جزاک اللہ خیرہ. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. دعوت اسلامی بھی زندہ باد اور ماشاءاللہ حمزہ بھائی بھی زندہ باد. اتنے زبردست انداز کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے ہمارے اسٹیپس یاد بھی کر لیے ہیں اور ہمیں سنائے بھی ہیں. اللہ آپ کے حافظے کو مزید قوی فرمائے، قوت عطا فرمائے. اللہ آپ کو عالم باعمل بنائے، اللہ حافظ قرآن بنائے. چلیں جناب مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں اپنی ٹیم مانسیرا سے. کاؤنٹر آپ کے پاس لگا ہے، یاد رہے اسکرین پر کاؤنٹر چلتا ہوا آپ کو بھی نظر آنا چاہیے، ہمارے ناظرین کو بھی نظر آنا چاہیے اور پھر آپ نے اسٹاپ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی؟ جی شروع کیجیے. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر. جی جناب 2 نمبر
اسکرین ہمیں شو کر رہی ہے، کاؤنٹر 2 نمبر بتا رہا ہے. دوسرے اسٹیپ کا سوال کریں گے ٹیم مانسیرا سے. دوسرے اسٹیپ کا نام ہے جنت البقی. بتائیے جنت البقی میں تقریباً کتنے صحابہ اکرام علیہم الرضوان مدفون ہیں؟ ہوں گی کچھ دلچسپ باتیں اور صبح ذکر ہوں گے پھر جوابات و خیال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت البقی میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت اکرام اور بے شمار تابعین اور خوش نصیب مسلمان مدفون ہیں. جی جناب، تقریباً 10,000 صحابہ اکرام علیہم الرضوان، ان کے علاوہ اجلہ اہل بیت علیہم الرضوان اور بے شمار تابعین، بزرگ، اولیاء اکرام اور دیگر خوش نصیب مسلمان موجود ہیں. اللہ ہمیں بھی جنت البقی میں دفن ہونا نصیب فرمائے. ٹیم مانسیرا نے جواب درست دیا ہے جناب. جس جگہ پر آگ سوئے ہیں صحابہ 10,000، جس جگہ پر آگ سوئے ہیں صحابہ 10,000، اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام، اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام. آمین آمین. چلیں جناب بڑھتے ہیں ٹیم فیصل آباد کی طرف. دیکھتے ہیں ٹیم فیصل آباد کتنے نمبر نکال پاتی ہے. جی کاؤنٹر چلائیے ٹیم فیصل آباد. ذکر ہوگا سرزمین پاک کا. جی جناب 1 نمبر نکالا ہے ٹیم فیصل آباد نے. پہلے ہی اسٹیپ کا سوال کریں گے. بہت پیارا اسٹیپ، نام ہے جس کا گنبد خضرا. بتائیے سب سے پہلے گنبد خضرا پر کون سا رنگ کیا گیا؟ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر. سب سے پہلے 678 ہجری بمطابق 1269 عیسوی میں زرد رنگ کیا گیا اور جس کو قبۃ السفراء کہا جاتا ہے. جی جناب سب سے پہلے 678 ہجری میں یہ گنبد تعمیر ہوا اور اس پر زرد رنگ کی کروایا گیا. جواب ٹیم نے درست دیا ہے. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. ہو گئی پشت فلک استان زمین سے کہ سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب گنبد خضرا کی تو کیا ہی شان ہے. اللہ ہمیں بھی اس پیارے پیارے سبز گنبد کی زیارت نصیب فرمائے. شاعر کہتے ہیں کہ جب گنبد خضرا پر پہلی نظر جاتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. اللہ ہمیں بھی گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں ٹیم مانسیرا کی طرف. دوسرے اسٹیپ سے آگے کا سفر جنت البقی سے آگے بڑھیں گے جناب. ٹیم مانسیرا کاؤنٹر چلائیے. دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر. ایسے جنت البقی تو وہ اسٹیپ ہے کہ جہاں سے آگے کیا بڑھنا. اگر وہ نصیب ہو جائے تو پھر تو سب کچھ مل جائے نا. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. چلیں جناب 2 نمبر مزید ٹیم آگے بڑھے گی. چوتھے اسٹیپ پر پہنچے گی. اسٹیپ کا نام ہوگا جبل احد. جبل احد کے حوالے سے درست جواب آپ کو جبل احد پہنچا دے گا. بتائیے جبل احد کے قریب کون کون سے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے مزار موجود ہیں؟ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر. دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جاش
रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मुस्अब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुबारका जबल उहद के करीब वाक़ हैं। जी जनाब, हजरत सैयदना सैयदुश शुहदा अमीर तैयबा गवर्नर मदीना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत सैयदना मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हो, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह ताला अन्हो और इसके अलावा गज़वाए उहद के शुहदा के मज़ारात भी मौजूद हैं। टीम का जवाब दुरुस्त है जनाब, जबल उहद की बात हुई है और उहद की तो क्या शान है। खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उहदुन हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, यानी ये उहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। आइए की ज़मीन है जगह पर मकी, वो उहद की ज़मीन है जगह पर मकी, मेरे हमज़ा पिया मैं मदीने चला, मेरे हमज़ा पिया मैं मदीने चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये जबल उहद जिसे जन्नती पहाड़ कहा जाता है और ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर जन्नत में जाएगा। अब ये पहाड़ कैसा दिखता है, इसके बारे में मजीद मालूमात जानते हैं एक पैकेज के जरिए। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिक मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस पहाड़ पर मौजूद हैं वो बहुत ही बाबरकत और मुबारक पहाड़ है, क्योंकि इस पहाड़ के बारे में खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, यानी ये जबल उहद है, ये हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया और ये हमारे साथ जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, जब एक बेजान पहाड़ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करे तो ये जन्नत में जाए, तो फिर आका का उम्मती कहलाने वाला, आका का गुलाम कहलाने वाला, आका के नाम का कलमा पढ़ने वाला, आका से सच्ची पक्की मोहब्बत करे तो वो क्यों कर जन्नत का हकदार ना हो। आइए मिलकर हम भी नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह आका से सच्ची पक्की मोहब्बत करेंगे। और मोहब्बत ये इत्तिबा करवाती है, जब जिससे मोहब्बत की जाती है ना तो फिर उसकी इत्तिबा भी की जाती है। आइए मिलकर हम भी नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल भी करेंगे और आका की प्यारी प्यारी आंखों की ठंडक, जिसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। आइए मिलकर आप भी मेरे साथ नियत कर लीजिए कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। अल्लाह हमें नमाजों की पाबंदी नसीब फरमाए। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिक मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। सुभान अल्लाह। चले जनाब, बढ़ते हैं टीम फैसलाबाद की तरफ। काउंटर चलाएगी टीम और आगे बढ़ेगी। देखते हैं इस बार कितने नंबर निकाल पाते हैं। पहले स्टेप से आगे का सफर, एक स्टेप मजीद आगे बढ़कर टीम पहुंचेगी दूसरे स्टेप पर। नाम है स्टेप का जन्नतुल बकी। बताइए, जन्नतुल बकी की ज़ियारत करना सुन्नत है या मुस्तहब? मिलके करते हैं चलो रोशन सफर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नतुल बकी की ज़ियारत करना सुन्नत है, रोज़ा रसूल से होकर वहाँ पर जाए, खुसूसन जुमा के दिन। जी, जवाब टीम ने दुरुस्त दिया है जनाब। ऐसा प्यारा कब्रिस्तान, यूं तो दुनिया में कब्रिस्तान बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो कब्रिस्तान है कि जिसे देखकर इंसान को, मुसलमान को मरने का दिल करता है कि एक काश, वो अपने लिए दुआ करता है कि एक काश अल्लाह हमें जन्नतुल बकी में मदफन नसीब फरमाए। ज़मीन थोड़ी सी दे मदफन अपने कोचे में, आका ज़मीन थोड़ी सी दे मदफन अपने कोचे में, लगा दे मेरे प्यारे मेरी भी मट्टी ठिकाने से। आमीन
आमीन। चलें जनाब, मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ते हैं टीम मानसेरा की तरफ। चौथे स्टेप यानी जबले उहद से आगे का सफर काउंटर के जरिए तय करते हुए टीम मानसेरा। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हम। एक स्टेप आगे बढ़ेगी टीम, पहुंचेगी 5वें स्टेप पर। स्टेप का नाम है मज़ारे हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम तो कई बार सुना है, क्या आप उनका हुलिया मुबारक बयान करेंगे, क्योंकि आपका हुलिया मुबारक कैसा था? मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिक मौला कदर, हाजिर है हाजिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु नहायत ही हसीन व जमील चेहरे वाले थे, सुभान अल्लाह, खूबसूरत पेशानी वाले थे, और आप रदी अल्लाह ताला अन्हु दुबले पतले बदन वाले थे। आपके बाजू गोल थे जबकि कलाइयाँ चौड़ी थी। उलमा कहते हैं कि अगर किसी से मोहब्बत में इजाफा करना हो तो फिर उनका हुलिया मुबारक जाने, और जब किसी का हुलिया पता चलता है तो फिर एक जहन के अंदर इमेजिनेशन भी बनती है। अल्लाह हमें भी हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, क्योंकि खुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चचा से बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे। आपका मज़ार कहाँ है, आइए आपको दिखाते हैं। हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार मुबारक के हवाले से एक इंफॉर्मेटिव पैकेज। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिक मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। नाज़रीन, हमारे पास अब सैयद शुहदा हजरत अमीर तैयबा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मज़ार के पास आप पहुंची है, और इस स्टॉप पर भी इजाजत होती है कि जो उतरना चाहे, यहाँ ठहरना चाहे, वो यहाँ उतर जाए और मज़ार पर हाजिरी दे ले, दुआ कर ले, फातिहा कर ले, और उसके बाद जब फारिग हो जाए तो पिछली बस में बैठकर अपने सफर को आगे कंटिन्यू रख सकता है। तो आइए चलते हैं, हम आपको इस बाबरकत और मुबारक मकाम की जियारत करवाते हैं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिक मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। क्या बात मेरे रमज़ा की, क्या शान मेरे हमज़ा की, क्या बात मेरे हमज़ा की, क्या शान मेरे हमज़ा की, है अम्मे नबी भी भाई भी है, अम्मे नबी भी भाई भी है, खास फजीलत गए उनकी सरकार, दो आलम से सोहरा सरकार, दो आलम से सोहरा रिश्ता है मेरे हमज़ा का, रिश्ता है मेरे हमज़ा का। और आवाज न जाने किसकी थी, आवाज न जाने किसकी थी, मैंने तो सुनी है कानों से, जो मांगता है दे दो इसको, जो मांगता है दे दो इसको, ये मांगता है मेरे हमज़ा का, बोल मांगता है मेरे हमज़ा का, क्या बात अमीरे हमज़ा की, क्या शान अमीरे हमज़ा की।
سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں تو دربار رسالت میں حاضری کے مختلف انداز علماء نے بیان فرمائے ہیں، لیکن ان میں سے ایک طریقہ علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ سید الشہداء امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی جائے اور وہاں پر اپنی مراد پیش کی جائے، اور پھر ان کا وسیلہ اور ان کی رہنمائی لے کر، ان کا وسیلہ لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی جائے تو انشاءاللہ وہ دعا اور زیادہ مقبول ہوتی ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں جناب ٹیم فیصل آباد کی طرف. دوسرے اسٹیپ سے آگے کا سفر. کاؤنٹر چلائیے. 3 نمبر آئے ہیں جناب. اگر ٹیم نے جواب درست دے دیا تو دونوں ٹیمز 5ویں اسٹیپ پر جمع ہو جائیں گی. اسٹیپ کا نام ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک. بتائیے شہداء احد بالخصوص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شہداء احد کے مزار کے مبارک سے گزرے اور ان پر سلام بھیجے تو یہ قیامت تک اس کے لیے سلام بھیجتے رہتے ہیں. اور شہداء احد خصوصاً حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار سے بارہا جواب کا سلام کا جو جواب ہے وہ سنا گیا ہے. جی جناب جواب ٹیم نے درست دیا ہے. اے گورنر طیبہ کے آپ پر لاکھوں سلام. اے گورنر طیبہ کے آپ پر لاکھوں سلام. میرے آقا کے چچا آپ پر لاکھوں سلام. یا امیر طیبہ شیء اللہ یا رسول اللہ شیء اللہ. مصطفیٰ کے شیر گئے سارے دشمن زیر گئے. بول مصطفیٰ کے شیر گئے سارے دشمن زیر گئے. جرتوں کا سلسلہ جرتوں کا سلسلہ آپ گئے بس آپ گئے. یا امیر طیبہ شیء اللہ یا رسول اللہ شیء اللہ. تو آپ کے صدقے اجاگر بھی مدینے آ گیا. آپ کے صدقے سناگر بھی مدینے آ گیا. حاضری کا سلسلہ حاضری کا سلسلہ آپ گئے بس آپ گئے. یا امیر طیبہ شیء اللہ. آمین آمین. چلیں جناب بڑھتے ہیں ٹیم مانسیرا کی طرف. یاد رہے دونوں ٹیمز 5ویں اسٹیپ پر جمع ہے. ٹیم مانسیرا نے ایک مرتبہ پھر آگے بڑھنا ہے تو پھر ہمت دکھانی ہے، بڑے نمبر نکالنے ہیں. کاؤنٹر چلائیے جی. رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے. جی 2 نمبر نکالے ہیں. ٹیم مانسیرا نے 2 اسٹیپ آگے بڑھ کر 7ویں اسٹیپ تک پہنچ سکیں گے. اسٹیپ کا نام ہے غار سجدہ. بتائیے غار سجدہ کو اور کس نام سے پہچانا جاتا ہے؟ دیکھتے ہیں مالک و مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غار سجدہ کو کاف بنی حرام کے نام سے پہچانا جاتا ہے. کہف کہتے ہیں غار کو اور بنی حرام کے نام سے پہچانا جاتا ہے. جواب ٹیم نے درست دیا ہے جناب. جی آئیے غار سجدہ کے حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ غار کیسا نظر آتا ہے، کیسی روحانیت ہے اور کیسا بابرکت اور سہانا منظر ہے. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر. دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. آج ہم جس مقام پر موجود ہیں عاشقان رسول اسے غار سجدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں اس مقام پر آیا ضرور ہوں لیکن آپ یقین کریں کہ یہاں کی خوشبو، ایسی خوشبو میں نے جبل احد کے دامن میں ایک واقع غار میں سونگھی تھی اور وہی عین خوشبو آج اس مقام سے محسوس ہو رہی ہے. یہاں عاشقان رسول بتاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن قیام فرمایا تھا اور یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل سجدہ فرمایا تھا.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ فرمانا یہ غم امت میں بھی تھا اور امت کی خیر خواہی کے لیے بھی تھا. یقیناً آپ تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہاں امت کی غم خواری، امت کی غم گساری، امت کی فکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی زیادہ تھی. ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان احسانات کا بدلہ تو یقیناً ہم نہیں چکا سکتے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے فرمائے. آپ نے دنیا میں بھی ہماری فکر فرمائی، قبر میں بھی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کو رکھا جا رہا تھا، آپ کے لبھائے مبارکہ جنبش فرما رہے تھے، جب غور سے سنا گیا تو رب امتی کی صدائیں. کل بروز قیامت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ہمارے بیڑے کو پار کروانا ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، در ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. جو اتنا کریم ہو، جو اتنے فکر مند رہنے والے ہوں، تو آج ہمیں اخلاق بھی یہی سکھاتا ہے، دنیا بھی یہی بتاتی ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ بھلائی والا کام کرنا چاہیے. ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے ہم اپنے لیے سرمایہ آخرت کر سکتے ہیں. بہت ہی پیارا مقام ہے، بہت ہی عظیم الشان. یہاں جو روحانی کیفیت ہے یہ میں آپ کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا. جو دلی سکون، جو دلی قرار اور جو دلی اطمینان یہاں پر گویا ایک سکینہ اتر رہا ہے اس مقام پر. میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس بابرکت اور مبارک پہاڑ پر برسنے والی رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان طویل سجدوں کے صدقے اللہ ہمیں بھی نماز کی پابندی کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبی، تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاج دار حرم شہنشاہ دین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے. باری ہے ٹیم فیصلہ آباد کی. کاؤنٹر چلائیے جی، آگے بڑھیے. 5ویں اسٹیپ سے ٹیم فیصلہ آباد آگے بڑھے گی، اور پہلی بار ٹیم فیصلہ آباد ٹیم مانسیرا سے آگے بڑھ پائے گی جناب. بڑھے گی 3 اسٹیپ آگے اور پہنچ سکے گی 8ویں اسٹیپ پر، لیکن اس کے لیے آپ کو مکان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسٹیپ کا درست جواب بھی دینا ہوگا. سوال آپ سے یہ ہے، بتائیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک مکان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کب تشریف لائے تھے؟ غزوہ خندق کے موقع پر. غزوہ خندق کے موقع پر تشریف لائے تھے. ٹیم نے جواب درست دیا ہے. بڑھیں گے جناب مکان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. خوبصورت مناظر اسکرین کے ذریعے ہم دیکھیں گے. چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھے، چاند کو وہ کبھی سرکار کا چہرہ دیکھے، کہ اٹھے دیکھ کے وہ بھی یہی جملہ دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کبو کیا دیکھے،
बिछड़े देखे तलवार तेरा 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 कौन नजरों बिछड़े देख के तलवार तेरा। सुभान अल्लाह। जी जनाब, मुकाबले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बताया जा रहा है कुछ कॉज ले लीजिए, अपने नाजरीन को शामिल कीजिए। जी, मैं मोहम्मद अदनान सिंध के शहर मीरपुर खास से अर्ज कर रहा हूँ। मदनी चैनल का सिलसिला हाजिर हैं हम बहुत बेहतरीन सिलसिला है, जिसके जरिए हमें इल्म दीन हासिल होता है और दिली सुकून भी मिलता है। इस सिलसिले के होस्ट यूसुफ सलीम भाई, आपका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत कमाल और आपका अंदाज़े रहनुमाई उससे भी आला है। अल्लाह करीम मदनी चैनल की काविशों को कबूल फरमाए और ऐसे सिलसिलों का सिलसिला जारी और सारी रखे। मदनी चैनल देखते रहिए। जी जनाब, बहुत खूबसूरत आपने आखिर में दावत दी है कि मदनी चैनल देखते रहिए। मदनी चैनल कोशिश करता रहता है कि हमें मुख्तलिफ अंदाज के साथ, मुख्तलिफ हमें मुकाबलों के ज़रिए, मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ज़रिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा करता रहे, हमारी नेकियों में इजाफ़ा करता रहे। तो अल्लाह करीम से हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें मज़ीद मदनी चैनल के लिए कोशिशें करने की सआदत नसीब फरमाए, और आपसे भी ये अर्ज़ है कि मदनी चैनल देखते रहा करें। बढ़ते हैं जनाब टीम मानसेरा की तरफ, काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए। सातवें स्टेप पर टीम मानसेरा मौजूद है, आगे का सफर तय करेंगे जनाब। एक स्टेप आगे बढ़ सकेगी टीम, और एक मर्तबा फिर दोनों टीम्स 8वें स्टेप पर जमा हो सकती हैं, लेकिन टीम मानसेरा को दुरुस्त जवाब देना होगा। स्टेप का नाम है मकान हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो। बताइए, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो के मुबारक मकान में 3 मौजज़ात का ज़हूर हुआ, उनमें से कोई एक बताइए। इस मकान मुबारक में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुर्दा बकरी को जिंदा किया था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुर्दा बकरी को जिंदा फरमा दिया था। टीम ने जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। एक दिल हमारा क्या गए आज़ार उसको कितना तुमने तो चलते फिरते मोर दे झेला दिए मेरे आका तुमने तो चलते फिरते मोर दे झेला दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जनाब, टीम हमारी पहुंच चुकी है जनाब मकान हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो। दोनों टीम्स इस स्टेप पर जमा हो चुकी है। बारी है लेकिन फैसलाबाद वालों की। देखते हैं फैसलाबाद वाले काउंटर चलाकर कितने नंबर निकालते हैं और कितना आगे बढ़ते हैं। जिसमें बरकत रखी हर एक जा। 2 नंबर आए हैं जनाब। टीम 2 मजीद स्टेप आगे बढ़कर 10वें स्टेप पर पहुंचेगी। स्टेप का नाम है वादी अकीक। वादी अकीक के मुतालिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में क्या कहा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअल्लस के करीब ज़ुल्हुलैफ़ा की बतन वादी यानी वादी अकीक में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ख्वाब दिखाया गया, जिसमें आपको फरमाया गया कि आप इस वक्त वादी बतहा मुबारका में मौजूद हैं। बतहा मुबारका में मौजूद है। टीम ने जवाब दुरुस्त दिया है। आइए आपको भी दिखाते हैं वादी अकीक कितनी सुहानी है और वो वादी बतहा कैसी खूबसूरत है। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, मदीना तैयबा के एक और बाबरकत और मुबारक मकाम पर मौजूद हैं। यूँ तो तारीख़ इस्लाम में कई सारी वादियों का जिक्र गुजरा। अगर कुरान और हदीस का मुताला किया जाए तो हमें कई बाबरकत और मुबारक वादियाँ मिलती हैं। कुरान करीम फुरकान हमीद में वादी तुआ का भी जिक्र मिलता है। इसी तरीके से कुरान करीम में वादी मक्का मुकर्रमा का भी तज़किरा मिलता है। लेकिन आज जिस वादी में हम मौजूद हैं, हदीस मुबारका में इसकी फजीलत बयान हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस का मजमून है
کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات اللہ پاک کی طرف سے میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے عرض کی کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس وادی میں نماز ادا کیجئے اور یہاں سے حج اور عمرے کا احرام باندھیے۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں، ہم اس بابرکت اور مبارک وادی میں اس وقت موجود ہیں، گرچہ کہ حج کا یہ موسم نہیں ہے، لیکن ہم اللہ پاک سے دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس وادی میں برسنے والی رحمتوں اور برکتوں میں حصہ نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب خاص اس وادی کو نصیب ہوا۔ اللہ کریم ہمیں جنت الفردوس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب خاص نصیب فرمائے۔ آئیے آپ کو اس وادی کا قریب سے دیدار کرواتے ہیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ جی جناب، وادی عقیق کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی ہیں۔ باری ہے ٹیم مانسیرا کی، کاؤنٹر چلائیں گے، آگے بڑھیں گے جناب۔ اگر ٹیم فیصلہ آباد سے آگے بڑھنا ہے تو 3 نمبر نکالنے ہیں۔ ٹیم مانسیرا نے 3 نمبر نکال لیے ہیں اور درست جواب دے کر ایک مرتبہ پھر ٹیم مانسیرا ٹیم فیصلہ آباد سے آگے بڑھ پائے گی۔ اسٹیپ کا نام ہوگا مکان حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو سعد ہے، لیکن آپ کی کنیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی کنیت ابو اسحاق ہے۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ جی، ٹیم مانسیرا 3 اسٹیپ آگے بڑھ کر مکان حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یعنی 11ویں اسٹیپ تک پہنچے گی۔ کیسے پہنچ رہی ہے؟ اسکرین پر خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہوں گی کچھ دلچسپ باتیں اور صبح ذکر ہوں گے پھر جوابات و خیال۔ جی، باری ہے ٹیم فیصل آباد کی، کاؤنٹر چلائیے، 10ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر طے کیجیے۔ دیکھتے ہیں مالک و مولا۔ 2 نمبر آئے ہیں جناب۔ ٹیم پہنچے گی 12ویں اسٹیپ پر۔ 12ویں اسٹیپ کا نام ہے وادی روحا۔ بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وادی سے کن کے ساتھ گزرے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیل کے ساتھ اس وادی سے گزرے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی روحا سے 70,000 بنی اسرائیل کے ساتھ گزرے تھے۔ جواب ٹیم نے درست دیا ہے۔ سنتے ہیں عرب کے زرعوں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، لا ریب عرب کے زرعوں پر انوار کی بارش ہوتی ہے۔ اے نجم نہ جانے طیبہ کے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیں جی، ایک مرتبہ پھر ٹیم فیصل آباد ٹیم مانسیرا سے آگے نکل چکی ہے، لیکن پھر باری مانسیرا والوں کی ہے۔ دیکھتے ہیں مانسیرا والے کتنا آگے نکلتے ہیں۔ جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا۔ ٹیم مانسیرا نے بھی 3 نمبر نکالے ہیں جناب۔ صحیح جواب دے کر ٹیم مانسیرا 14ویں اسٹیپ پر پہنچ جائے گی۔ 14واں اسٹیپ نام ہے جس کا مزار شہداء بدر۔ بتائیے غزوہ بدر میں کتنے کفار جہنم واصل ہوئے؟ رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر میں 70 کفار جہنم واصل ہوئے۔ ناظرین یاد رہے، غزوہ بدر یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 اور ان 313 کے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر تھا اور وہ اسلحے سے بھی لیس تھا۔ ان کے پاس بہت ساری سہولیات موجود تھی، لیکن اللہ پاک نے مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرمائی اور میدان بدر میں اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ ٹیم مانسیرا نے جواب درست دیا ہے جناب۔ مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جان
گئے کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے گئے تیری عطا سے خدایا حضور جانتے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت واقعے کی طرف ہمارے نعت خواں بھائی نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ ہونے سے پہلے ایک رات پہلے وہ جگہ بھی بتا دی تھی اور وہاں پر مرنے والے کا نام بھی بتا دیا تھا کہ اس جگہ پر کون سا کافر مرے گا اور کیسے مرے گا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, تم سے نگاہ ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. چلیں جناب مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں ٹیم فیصل آباد کی طرف. 12ویں اسٹیپ پر موجود ہے, کاؤنٹر چلائیں گے, آگے کا سفر طے کریں گے اور بیاں ذکر شیخ ابرار بھی. 2 اسٹیپ آگے بڑھ کر ٹیم پہنچے گی 14ویں اسٹیپ پر. اسٹیپ کا نام مزارات شہدائے بدر. مزارات شہدائے بدر کے حوالے سے آپ سے سوال ہوگا, بتائیے غزوہ بدر میں کتنے صحابہ اکرام علیہم رضوان شہید ہوئے؟ غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے. 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے. جواب درست دیا ہے جناب. جانی سارا نے بدرو احد پر درود, جانے سارا نے بدرو احد پر درود, حق گزارا نے بیعت پیلا کو سلام, حق گزارا نے بیعت پیلا کو سلام. دونوں ٹیمز ایک ہی اسٹیپ پر جمع ہو چکی ہیں. 14ویں اسٹیپ پر جیسے جیسے اسٹیپس آگے بڑھ رہی ہے ٹیمز, مقابلہ قریب سے قریب تک ہو رہا ہے جناب. اب صرف اور صرف 5 اسٹیپ دور ہے جیت. کون سی ٹیم جیت لے پاتی ہے اور کون سی ٹیم خوبصورت انعام, یہ تو فیصلہ ٹیم نے کرنا ہے. باری ٹیم مانسرا کی ہے. کاؤنٹر چلائیے, آگے کا سفر طے کیجیے. دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر. 2 نمبر نکالے ہیں جناب. ٹیم مانسیرا نے 2 اسٹیپ آگے بڑھ کر بہت ہی خوبصورت اسٹیپ کی طرف بڑھے گی. اسٹیپ کا نام ہے مزار مبارک حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا. بتائیے امی حضور کا مزار کس مقام پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مزار مبارک مقام ابوا پر ہے. اور یہ کہاں ہے؟ مقام ابوا پر. مقام ابوا کہاں ہے؟ یہ مدینہ پاک سے شمالی جانب تھوڑا سا دور کر کے. جی جناب, یہ مقام ابوا میں حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک ہے. مقام ابوا کہا جاتا ہے. مدینہ طیبہ سے 80 میل یہ دور ہے. اللہ پاک ہمیں اس مقام کی بھی زیارت نصیب فرمائے. جواب آپ کا درست مانتے ہیں جناب. صدق تم پر ہو دل و جامنا, تم نے بخشا کو ایمان ملا, تم نے بخشا کو ایمان ملا. جو ملا جس کو ملا تم سے ملا, جو ملا جس کو ملا تم سے ملا. دین و ایمان علم و عرفان ملا, تم نے بخشا کو ایمان ملا. کل جہاں کی ماں ہو تم پر فدا, کل جہاں کی ماں ہو تم پر
محمد کی بنی ماں آمنہ تم نے محمد کی بنی ماں آمنہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک امی حضور کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں ٹیم فیصل آباد کی طرف. کاؤنٹر چلائیے جناب, آگے بڑھیے. چلو روشن سفر 3 نمبر نکالے ہیں. ٹیم پہنچے گی 17ویں اسٹیپ پر. اسٹیپ کا نام ہے مکان حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ. بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان مبارک میں کس موقع پر قیام فرمایا؟ ہم ہیں حاضر کیجئے ہم سے سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر 12 ربیع الاول کو جب قباء پہنچے تو کچھ دن آپ نے حضرت کلثوم بن ہدم کے مقام پر کے گھر مبارک پر قیام فرمایا. کچھ دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں قیام فرمایا. وہ منظر, وہ مکان آج کیسا نظر آتا ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. ناظرین, اس وقت ہم جس بابرکت اور مبارک مقام پر موجود ہیں, یہاں جب ہجرت ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا پڑاؤ مدینہ طیبہ کے قریب آ کر حضرت سیدنا کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر فرمایا تھا. اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر سب سے پہلے تشریف فرما ہوئے. 14 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پر قیام رہا, اور اسی دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. یاد رہے مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے, اور اس کی بنیاد خود ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بابرکت اور مبارک ہاتھوں سے رکھی. اس کی تعمیر میں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شریک رہے, اور پھر یہاں سے آگے کا سفر مدینہ طیبہ کی طرف ہوا. یہ قبیلہ بنی عمر بن عوف کہلاتا ہے. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس بابرکت اور مبارک جگہ پر برسنے والی رحمتوں و برکتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت الفردوس میں قرب خاص نصیب فرمائے. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. جی ناظرین, یہ حضرت سیدنا کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان عالی شان. اگر اللہ آپ کو نصیب فرمائے اور مدینہ طیبہ حاضری ہو تو آپ مسجد قباء میں جب آپ جائیں تو مسجد قباء سے اگر آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو تو رائٹ طرف جو دروازہ ہے اس سے آپ جیسے ہی باہر نکلیں گے تو وہاں صحن کے اندر ایک خوبصورت دائرہ بنا ہوا ہے, اور اس میں اب باغیچہ بھی لگا دیا گیا ہے, درخت بھی لگا دیا گیا ہے, اور وہاں پر ایک اور مقدس مقام موجود ہے بیر عریس. ٹھیک ہے, اگر آپ وہاں جائے تو وہاں پر یہ باقاعدہ پورا تحریر بھی اب ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, مقدس مقام بھی وہاں پر موجود ہے. اللہ ہمیں اس کی بھی زیارت اور برکتیں نصیب فرمائے. چلیں جناب, بڑھیں گے ہماری ٹیم مانسیرا کی طرف. ٹیم مانسیرا 3 اسٹیپ دور ہے. اگر ٹیم نے 3 نمبر نکال لیے تو آخری سوال کا جواب ٹیم مانسیرا سے لیں گے, ورنہ جتنے نمبر اتنے آگے. مل کے کرتے ہیں چلو اللہ اکبر. ٹیم مانسیرا نے 3 نمبر نکال لیے ہیں جناب, اور آخری اسٹیپ کا سوال ٹیم مانسیرا سے ہوگا. درست جواب ٹیم کو کامیابی دلوائے گا. اسٹیپ کا نام ہے مقام ثنیۃ الوداع. بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے وقت کون سے اشعار اس مقام پر پڑھے گئے؟ زمین پاک کا جس میں ہے برکت رکھی بہت ہر ایک مشہور اور خوبصورت اشعار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طالع بدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ما داع للہ دعا. آئیے مل کر ہم بھی گنگناتے ہیں. ٹیم مانسیرا نے درست جواب دے کر آج کا مقابلہ جیت لیا ہے جناب. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. طلع البدر علینا
ثنيات الوداع وجب الشكر على ما دعا لله داعا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعا. دونوں طرف اشک باری ہے، دونوں طرف مدینے کی یاد ہے. اللہ ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. ناظرین، ہمارے مقابلے میں یوں کہا جائے کہ ایک بہانہ ہے مدینہ طیبہ کی حاضری کا. جیتنے والی ٹیم کو انشاءاللہ ہم مدینے کا ٹکٹ پیش کریں گے، اور ایک امید ہوتی ہے، ایک آس ہوتی ہے کہ کاش کہ ہم اس مقابلے میں جیت کر مدینہ طیبہ کی حاضری حاصل کر سکیں گے. لیکن وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو. پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں. نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تم کو ایک دن سرور مدینے میں، بلائیں گے تم کو ایک دن سرور مدینے میں. وہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. اللہ ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے. پیچھے رہ جانے والی ٹیم کو خوبصورت تحائف کے ساتھ رخصت کیا جائے گا. یقیناً آپ کا یہ سفر آپ کی نالج میں بھی کافی سارے اضافے کا سبب بنا ہوگا، آپ کے مدینے کی تڑپ میں بھی اضافے کا سبب بنا. اللہ کریم ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے. ٹیم مانسرا کو بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ ایک اسٹیپ مزید آگے بڑھ گئے. صلاۃ السلام کے 2 اشعار انشاءاللہ شامل کریں گے اور پروگرام کا اختتام. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاصفیاء سلام علیک. انک مقصدی وملجائی انک مدعا سلام علیک مقصدی یا حبیبی مولائی انت مقصودنا سلام علیک. مطلبی یا حبیبی لیس سواک مقصدی یا حبیبی لیس سواک
مقصدی یا حبیب لیس سواک انت مقصودنا سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک ھذا قول غلام العشق 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 منه يا مصطفى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در